راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ خانقاہ کی بڑی کوٹری کا دروازہ بند تھا، لیکن کنڈی نہیں لگی تھی۔ چھت کے قریب دیوار میں دو جانب بڑے بڑے سوراخ تھے، جن سے بدلیوں سے مرجھائے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ پھر بھی کوٹری میں ہلکی سی تاریکی تھی، ایسی تاریکی میں جس میں واجد کا دل روشن ہو جاتا تھا اور ذہن کے دریچے کھل جاتے تھے۔ وہ ایک دری پر بیٹھا وجد میں اپنے سر کو آہستہ آہستہ ہلا رہا تھا۔ طوفان میں ہلتے برگد کی طرح اس کا جسم بھی ہل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر اس کی زلفیں پھسل آئی تھیں۔ اس کے منہ سے بار بار اللہ اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ جو دنیا اس کے ارد گرد تھی وہ اس سے بے خبر تھا۔ اس کے دل میں نہ کسی کا خوف تھا، نہ ہی حرص و ہوس، اور نہ ہی اپنے جیسے کسی انسان سے ملنے کی خواہش۔ وہ معبود حقیقی کے اسرار میں گم تھا، اس کی رحمت و برکت میں ڈوبا، اس کے فیض و کرم سے اس وقت مسحور تھا۔ اس کے جسم سے اس کی روح نکل کر نقرئی کوہر میں تحلیل ہو رہی تھی۔ سونے کی دمک تھی جو اسے اندھا کیے دے رہی تھی۔ اس اندھے پن میں سرشاری تھی۔ اس پر ایک ایسی بے خودی طاری تھی جس نے واجد کو اس عالم میں پہنچا دیا تھا جہاں خدا اس کے سامنے تھا، جس کی کوئی نہ شکل تھی اور نہ کوئی رنگت، بس طاقت کا ایک سرچشمہ تھا جس سے اس کے وجود میں جان تھی اور حرکت۔ معرفت کی یہ منزل اسے برسوں کی ریاضت کے بعد ملی تھی۔ اف اللہ، مجھ ذلیل بندے پر تیری ایسی مہربانی، بے اختیار واجد کے منہ سے نکلا اور اس کا سارا جسم لرزنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل کر اس کی داڑھی پر بہہ آیا اور وہ دری پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی سانس کی آمد و رفت تیز تھی اور جسم گرم پسینے سے نم۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنے آپ کا احساس ہوا، اس روشنی کا احساس ہوا جو کھڑکیوں سے نکل کر کوٹری میں چھا گئی تھی۔ ایک جانب دیوار پر چونے کی سفیدی سے خدا اور محمد لکھا ہوا اسے نظر آیا۔ دوسری جانب دیوار سے دو کڑیاں نکلی ہوئی تھیں جن پر ایک تختہ تھا، جس پر لکڑی کی وہ کنگھی تھی جس میں اس کے سر اور داڑھی کے بال پھنسے تھے۔ اسی تختے پر واجد کے داتون بھی تھے اور ان کے قریب وہ بوسیدہ کاغذات کچھ بے ترتیبی سے پڑے تھے جن پر وہ تعویذیں لکھ کر ضرورت مندوں کو دیا کرتا تھا۔ دیوار میں ٹھکی دو میخوں سے اس کے پیوند لگے کرتے اور شلواریں لٹک رہی تھیں۔ کوٹری میں ایک جانب وہ چارپائی تھی جس پر پرانے لحاف، تکیا اور توشک پڑے تھے۔ بس یہ تھا اس کا اثاثہ، ان سے زیادہ کی اس نے کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ پنجنی سے پرے شہر تھے، گاڑیوں سے بھری سڑکیں تھیں، پٹریوں پر دوڑتی ریل گاڑیاں اور آسمان پر اڑتے ہوائی جہاز تھے، لیکن ان سب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ واجد کی نگاہ قرآن شریف پر جم گئی، جو سرخی مائل جزدان میں لپٹا دیوار پر ٹنگا تھا۔ اسی میں سب کچھ تھا، دنیا کا سارا علم، سوچ کا سرچشمہ۔ اس کو حفظ کرنے اور آیتوں کے معنی پر غور کرنے کے بعد واجد اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ اسے پتا تھا کہ پیر و مرشد اپنے حجرے میں بند رہتے ہیں، جنہیں ان سے ملنا ہوتا ہے وہ خود ہی آتے ہیں، لیکن اپنی خانقاہ سے نکل کر ادھر ادھر جانے میں بھی اس نے اپنی بزرگی کی سبکی محسوس نہیں کی۔ آس پاس کے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ انہی کے جیسا ایک فرد تھا، غریب اور مجبور فرد۔ واجد سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کی پیری مریدی میں ایک انوکھا پن ہے جس نے اسے اور بھی مقبول بنا دیا ہے۔ حجرے کا دروازہ کھڑکھڑاتا ہوا آہستہ سے کھلا۔ نورا دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دری پر پڑے ڈراؤنے انسان نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اسے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ سامنے واجد ہی تھا۔ نورا کی ساری تھکان دور ہو گئی، وہ اندیشے رخصت ہو گئے جن میں وہ گھری رہتی تھی اور جنہوں نے اسے ہلکان کر رکھا تھا۔ شاہ جی، نورا کی دھیمی آواز میں پرانی آشنائی کا اپنا پن تھا۔ واجد عرش سے فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اکثر سراب پھرتے رہتے تھے۔ اس نے سمجھا کہ ویسا ہی کوئی سراب ہے۔ واجد نے اپنی آنکھوں کو کئی بار جھپکا، سامنے نورا ہی تھی۔ سر پر گھنگریالے بال، گرم آنکھیں اور چہرے کی رنگت پکے ہوئے گیہوں کی طرح۔ دروازے سے آتی روشنی میں سب کچھ صاف تھا۔ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے، واجد پر اچانک منکشف ہوا۔ اس کا وجود پگھلنے لگا۔ کہیں سے کوئی ندی بہتی ہوئی آئی جس کی موجوں پر نورا کی آواز، اس کا لمس کا جادو کشتیوں کی طرح رواں تھے۔ وہ کشتیاں واجد کی روح کے ویران کنارے پر آ کر رک گئیں۔ اس نے غور سے نورا کو تکا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وقت اور زمانے کے ہر وار کو نورا کے جسم کی لچک سہ گئی تھی۔ زندہ رہنے کی آرزو نے اپنے لیے نہیں تو شاداں کے لیے صحیح نورا کو مرجھانے نہیں دیا تھا۔ وہ دروازے کی پٹ کی طرح سیدھی کھڑی تھی، تنی ہوئی اور نڈر۔ واجد نے کہنا چاہا چلی جا، لیکن وہ کہہ نہیں سکا۔ اس کے برخلاف واجد کے منہ سے مسرور اور متحیر آواز نکلی، نورا؟
بزرگی اور پارسائی کی جس دیوار کی اوٹ میں واجد زندگی گزار رہا تھا وہ ٹوٹ گئی۔ قوت ارادی سے جو تبدیلی وہ اپنے آپ میں لایا تھا وہ اچانک ختم ہو گئی۔ کسی انجان طاقت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ بیٹھ جا نوراں، بیٹھ جا، واجد کی آواز میں نرمی تھی۔ نوراں اسی طرح کھڑی رہی۔ اس کے پیروں کے نیچے کھردری زمین ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی پشت سے لگا دروازے کا پٹ اسے گڑ رہا تھا۔ اگر یہ آدمی سچ مچ خوش ہوا ہے پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسے اب بھی مجھ سے محبت ہے؟ یہ محبت میرے لیے بے معنی ہے، نورا نے سوچا۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ نورا نے باہر نگاہ ڈالی۔ شاداں برآمدے کے ستون سے لگی اداس کھڑی تھی۔ نورا نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ نورا نے لمبی سانس لی۔ گزشتہ زندگی کے اعلام اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ وہ دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ نورا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، شاہ جی، تم نے تو مجھے بھلا دیا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی اور غصے کی دھیمی آنچ۔ میں نے چاہا تھا ایسا ہی ہو، پر ایسا نہیں ہوا۔ واجد نے حقیقت کا اقرار کیا۔ کیوں شاہ جی؟ نہیں معلوم نورا، سچ ہے نہیں معلوم۔ ہارے ہوئے انسان کی طرح واجد کا سر جھکا تھا۔ تم مجھے لے جانے نہیں آئے۔ میں نے کس طرح تڑپ تڑپ کر تمہارا انتظار کیا تم نہیں جان سکتے۔ واجد جواب نہیں دے سکا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی نگاہیں نورا پر پڑیں، پھر جھک گئیں۔ واجد کو پتا تھا کہ اس کی مردانگی مات کھا گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولا، ایسا کرنا آسان نہیں تھا نورا، تو بیاہتا تھی۔ مجھ سے پہلی بار غلطی ہو گئی، دوبارہ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ دل پر قابو رکھنا چاہیے تھا، جو اس وقت ممکن نہیں ہو سکا۔ نورا نے کچھ کہنا چاہا لیکن واجد نے اچانک پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا میں پنجری میں ہوں؟ تم بڑے مشہور ہو، کوٹ فتح خان کے امام کے نام سے نہیں، بہت بڑے بزرگ کی طرح تمہاری شہرت ہے۔ لوگ تمہارا بڑا احترام کرتے ہیں، تمہیں چپشا کہتے ہیں۔ نورا مسکرا رہی تھی۔ اس کے شاہ جی کا چپشا کے نام سے مشہور ہو جانا اسے کسی حد تک مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ واجد کی ناک پر جو سرخ مسا تھا اسے تک رہی تھی۔ اس نشان کی اطلاع ڈاکوؤں سے گر نہیں ملتی تو شاید اسے خیال بھی نہیں آتا کہ پنجنی کا پیر اس کا پرانا محبوب ہے۔ تو یہاں کیوں آئی ہے نورا؟ میں بھاگی ہوئی ہوں۔ بھاگی ہوئی؟ کیوں؟ واجد کی نگاہیں نورا پر گڑی تھیں۔ میرا خاوند بڑا ظالم ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے تھا۔ میری بیٹی پر اس کی بری نگاہ تھی۔ کیا؟ اپنی بیٹی پر؟ میرا پہلا خاوند جب چھوڑ کر گیا پھر واپس نہیں آیا، کہیں مر کھپ گیا شاید۔ پھر میں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا دوسرا خاوند ذلیل اور کمینہ ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بجائے تو کسی اور گاؤں میں جا کر رہ سکتی تھی یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاتی۔ میں ایسی قسمت والی نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں ایک مجبور اور بے بس انسان ہوں۔ سبھی غیر اور میرے دشمن ہیں، اسی لیے تمہارے پاس آ گئی۔ مجھ پر مہربان بنو شاہ جی، نورا نے التجا کی۔ لیکن واجد کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ وہ اس کی کس طرح مدد کر سکتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ نورا کو واجد کی الجھن پر غصہ آیا۔ تم ڈر رہے ہو شاہ جی؟ کس سے؟ میرے خاوند کو نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں۔ ظہیر علی اور مجید مر چکے ہیں۔ ان دونوں کا نام میرے سامنے مت لے نورا، مجھے موقع ملتا تو میں ان دونوں کا گلا گھونٹ دیتا۔ واجد غصے میں بولا۔ اس کے دانت بھج گئے تھے اور اس کی مٹھیاں کس گئی تھیں۔ کیا پیر و مرشد بھی کسی کو جان سے مار سکتے ہیں؟ نورا نے سوچا۔ وہ واجد کی جانب حیرت سے دیکھ رہی تھی جو اسے غصے سے تک رہا تھا، چونکہ نورا نے اسے اس ذلت کی یاد دلا دی تھی جسے وہ بھلا دینے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ تو مجھ سے کیا چاہتی ہے نورا؟ واجد نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ ہمیں تھوڑے دن کے لیے پناہ دو، ہماری مشکل دور ہو جائے گی، خدا میری مدد کرے گا۔ واجد شش و پنج میں پڑ گیا۔ گو خانقاہ میں 2 اور کوٹریاں تھیں، لیکن کوئی عورت خانقاہ میں کبھی رات کو نہیں رکی تھی۔ صرف ٹیڑھی آنکھوں والی فضلہ راتوں میں یہاں کھانا پکا کر واپس گاؤں میں چلی جایا کرتی تھی۔ دوسری عورتیں دن میں آتی تھیں، لیکن صرف دعاؤں یا تعویذوں کے لیے۔ مرید اور گاؤں والے جب عورتوں کو خانقاہ میں رہتے دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سوچنے لگ جائیں گے۔ اس کی جھجک کو نورا نے بھانپ لیا۔ وہ بھی مجبور تھی، اتنی دور سے وہ اس کی مدد کے بھروسے پر آئی تھی۔ تم سے مدد مانگنے کا مجھے حق ہے۔ واجد نے اس بات میں آہستہ سے سر ہلایا۔ مدت ہوئی جب اس کی اور نورا کی محبت پروان چڑھ رہی تھی تو اس نے نورا کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا، اور اب بیوی اپنے شوہر سے مدد طلب کر رہی تھی، روپے پیسے یا کپڑے لتوں کے لیے نہیں، صرف پناہ کے لیے، اور وہ بھی محض چند دنوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس مدت میں وادی میں مقیم بٹالین کے کسی ایسے فوجی افسر یا سپاہی کو نورا تلاش کر لے جسے وہ جانتی ہو۔ ان دنوں فوجیوں کی حکومت تھی اور فوجی افسر کسی نہ کسی بہانے اپنے علاقے میں رہنے والوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ واجد نے سوچا۔ تیری بیٹی کدھر ہے نورا؟ باہر کھڑی ہے شاداں۔
شاداں، نورا پکاری۔ موسلا دھار بارش کی تیز آواز میں نورا کی آواز شاداں نہیں سن سکی۔ وہ مگن شاہ کو برستے پانی میں اچھلتے کودتے دیکھ رہی تھی۔ شاداں کو دیکھ کر مگن شاہ میں جولانی آ گئی تھی۔ کبھی وہ ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے تھرکاتا اور کبھی انہیں وہ اپنی رانوں پر مارتا۔ اس کی ننھی آنکھیں بند تھیں اور اس کا نیم وا منہ آسمان کی جانب تھا، جس میں جب بارش کے قطرے گرتے تو ان کی خنکی سے خوش ہو کر وہ کہا لگاتا اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتا۔ شاداں کو محسوس ہوا کہ ازل سے اس عجیب سے انسان سے اس کا رشتہ ہے۔ وہ اس کا بھائی ہے اور محبوب بھی۔ وہ خدا کا پہلا بندہ تھا جو قدرت کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بے اختیار ہو اٹھا۔ آسمان پر سیاہ بادل تھے جو درخت کی شاخوں میں بھی دھیمے دھیمے سرک رہے تھے۔ سرکش ہوا کی سرسراہٹ ان شاخوں سے آ رہی تھی۔ شاداں کے سامنے ایک عجیب سی حقیقت تھی جس کی سمجھ اسے نہیں تھی، لیکن اسے خوف نہیں آیا۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ کر مگن شاہ کے پاس جائے اور اس کے والہانہ پن میں شریک ہو جائے، اسی کی طرح اچھلے اور کہے لگائے۔ نورا حجرے سے باہر آئی۔ وہ غصے میں تھی۔ شاداں، میں تجھے پکار رہی ہوں، تو نے سنا نہیں؟ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاداں اپنے ماں کے پیچھے پیچھے حجرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں سے لگ کر ڈری ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سامنے دری پر بیٹھے واجد کے لمبے لمبے بال اور لمبی داڑھی کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ واجد کی آنکھوں کی سفیدی نیم تاریک کوٹری میں پھیل رہی ہے اور جلد ہی اسے اپنے حلقے میں لے لے گی۔ شاداں کو واجد غور سے تک رہا تھا اور ماں بیٹی کی غیر معمولی مشابہت پر حیران تھا۔ اسے نورا سے پہلی ملاقات یاد آ رہی تھی۔ شاداں اسی طرح کھڑی تھی، سیدھی اور سر کو ذرا جھکائے ہوئے۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ اس دن کی طرح آج بھی اندھیرا سا تھا۔ واجد کو اپنے دل میں شاداں کے لیے ایک عجیب سی نرمی کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے اسے ذرا گھبراہٹ سی ہوئی۔ لیکن نورا، آخر بتا تو صحیح، تجھے کس نے بتایا کہ میں دور دراز یہاں پہاڑ پر پنجنی میں ہوں؟ نورا نے شاداں کو حجرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ کچھ ڈری ہوئی اور حیرت زدہ چلی گئی۔ یہ عجیب و غریب شخص اور ماں کے درمیان کیسی رشتہ داری تھی اور کب سے دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ شاداں کے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد واجد سے نورا مخاطب ہوئی۔ میں نے تو تمہیں بتا دیا شاہ جی کہ تم بہت مشہور ہو اور لوگ تمہارے بارے میں بڑی عزت سے باتیں کرتے ہیں، لیکن تجھے کس نے اطلاع دی؟ سپاہیوں نے؟ نہیں، نورا مسکرائی، پھر بولی، ڈاکوؤں نے۔ ڈاکوؤں نے؟ واجد خوف سے سفید ہو گیا۔ ہاں، میرا خاوند بہت بڑا چور ہے، وہ ڈاکوؤں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ وہ تمہاری خانقاہ میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کا پیر بہت بڑا بزرگ ہے۔ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو چرند پرند سکتے میں آ جاتے ہیں اور اس پیر کی ناک پر سرخ مسا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ پیر تم ہی ہو۔ میں نے سوچا تمہاری کھوج میں نکلتے ہیں۔ خدا نے مدد کی اور تم مل گئے۔ واجد گھبرا گیا۔ جو کشش وہ نورا کے لیے محسوس کر رہا تھا وہ گھبراہٹ کی وجہ سے غائب ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کی نورا نہیں بلکہ ایک چور کی بیوی بیٹھی تھی۔ وہ چور جو ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھا اور وہ ڈاکو اس کی خانقاہ میں آتے رہتے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے اس کے مرید بھی ہوں اور قتل و غارت گری کے لیے اس کی دعائیں بھی حاصل کی ہوں۔ گویا اس نے چوری اور ڈکیتی اور لوگوں کی جان لینے کے لیے دعائیں دی تھیں۔ وہ دنیا سے الگ رہ کر بھی دنیا میں جو ستم روا تھے اس کا اعلی کار تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نورا اگر یہاں رہ گئی تو اس کا شوہر اسے تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلے، یا کوئی ڈاکو یہاں اگر آتا ہے تو وہ نورا کو پہچان لے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں سوچ کر واجد کانپ گیا۔ نورا کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، آج ہی، لیکن ایسا کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس عورت کے اعتماد کو وہ ایک بار ختم کر چکا تھا، دوبارہ ایسا کرنا مشکل تھا۔ نورا ایک طویل سفر کے بعد اس کے پاس پہنچی تھی۔ محض اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے راستے کی بے شمار مشقتیں اس نے برداشت کی تھیں۔ اس پر بھروسہ تھا جبھی تو وہ اس کے پاس آئی تھی۔ تو کیا اس کے بھروسے کو وہ دوبارہ ٹھکرا دے؟ وہ بھی اس وقت جب کہ وہ ماضی کے مقابلے میں دانا اور توانا تھا۔ اس کی دعائیں آئے دن قبول ہوتی رہتی تھیں۔ ایک بار فرار ہو کر اس نے نورا کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کا دن آج آ پہنچا تھا۔ اچانک فیصلہ کر لینا واجد کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خیالات اس کے ذہن میں زلزلے کی زد میں آئے ہوئے خرگوشوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ خدایا مدد کر، سرگوشیوں میں واجد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا سر دیوار سے ٹک گیا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اپنے ضمیر کی آواز سننے کے لیے خاموش تھا۔ باہر سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آئیں۔ ضرورت مند بارش میں بھیگتے ہوئے خانقاہ میں آ پہنچے تھے۔ واجد نے آنکھیں کھول دیں اور تحکمانہ بولا، نورا باہر جا اور کسی سے بات مت کر۔ نورا چلی گئی۔ اس کی مدد کرنا گناہ نہیں ہوگا، واجد نے خود کو کہتے سنا۔ بارش رک گئی تھی۔ صاف نیلے شیشے جیسے آسمان پر سفید بادل اڑ رہے تھے۔ برستے پانی سے دھلا آفتاب منور تھا اور اس کی گرم کرنیں ہر سو بکھری تھیں۔ سامنے کچھ فاصلے پر پہاڑی اور اس سے پرے کالا دیو کی چوٹی دھلی دھلائی نظر آ رہی تھی۔
مگن شاہ سرگوشیوں میں خود کلامی کرتا ہوا کبھی کبھی ہنس پڑتا۔ اس کی نگاہیں بار بار شاداں اور نورا پر پڑتیں جو برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ مگن شاہ اپنے گیلے کپڑوں کی نمی سے بے نیاز تھا۔ درمیانہ عمر کے 3 مرد واجد کے انتظار میں کھڑے مگن شاہ کو مسکراتے ہوئے تک رہے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے بولا، عجیب انسان ہے۔ عجیب نہیں، بھولا بھالا غریب آدمی ہے، ہم سب جیسا۔ ملک میں ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں، بس کچھ کو سب آرام ملتا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا۔ نورا برآمدے میں بیٹھی خالی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے امید بند گئی تھی۔ واجد نے اسے پہچان لیا تھا، اس کی بات چیت میں نرمی تھی اور اپناپن بھی۔ پھر بھی نورا نے اس کے لیے اپنے دل میں نرمی اور درد نہیں محسوس کیا۔ اس کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کی اسے خواہش نہیں ہوئی۔ نورا کو بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ شاداں کی شادی واجد کسی کے ساتھ کرا دے، یہی سوچ کر اس نے اتنی دور کا سفر کیا تھا۔ لیکن یہ رشتہ کس طرح ممکن ہوگا اس کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا تھا۔ ایک خوف سا اس کے دل میں آیا اور اس نے سہم کر اس دنیا کو سمجھنا چاہا جو اس کے سامنے تھی۔ خانقاہ کے سامنے وسیع آنگن کے کنارے اخروٹ کے درخت پر سبز جھنڈی سرنگوں تھی، ان خادماؤں کی طرح جنہیں اپنے آقاؤں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آنگن سے پرے دھان کے کھیت اور چیڑ کے درختوں کا جنگل، اور ان کے بعد ایک دوسرے سے گتھی پہاڑیاں تھیں۔ اور بھی بہت کچھ تھا جو نورا کو نظر نہیں آیا۔ ایک نرالی اور ڈراؤنی دنیا کالا دیو کی ترائی میں بسی تھی، جو خاکی وردی میں ملبوس اور رائفل بردار سپاہیوں سے آباد تھی۔ وہ سی کمپنی کے سپاہی تھے جو تندر کے پاس مقیم بٹالین کی 5 کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ اس کمپنی کے پروقار اور خاموش سپاہی کبھی کبھی پنجنی کی طرف آ نکلتے تھے، لیکن گاؤں والوں سے السلام علیکم اور وعلیکم السلام سے زیادہ ان کی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی کالا دیو کی جانب سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ جاتی، لیکن اس وقت ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ دنیا خانقاہ کے ہنگاموں سے بے خبر تھی اور خانقاہ اس کے ارادوں سے ناواقف۔ نورا کی نگاہ ان 2 کوٹریوں پر گئی جو تاریک اور ویران تھیں۔ واجد اب تک اپنے حجرے میں تھا اور کچھ فاصلے پر پنجنی کا خاموش گاؤں تھا جس کے سامنے بکریاں چر رہی تھیں۔ گاؤں سے گھوڑے پر سوار کوئی نکلا اور اسے ہنکاتا ہوا دور نکل گیا۔ نورا کے پاس شاداں بیٹھی تھی اور آس پاس 3 ضرورت مند آدمیوں کے علاوہ مگن شاہ تھا۔ ان سب کے علاوہ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ شاداں کی شادی شاجی کس سے کرائیں گے؟ نورا نے مضطرب ہو کر سوچا۔ اس کی نگاہ شاداں پر گئی جو مگن شاہ کی جولانیوں سے خوش نظر آ رہی تھی۔ 2 10-12 سال کے چھوکرے پنجنی کی جانب سے آئے اور مگن شاہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک لڑکے نے زمین پر سے 2 تنکوں کو اٹھایا اور مگن شاہ کے سر کے بالوں میں کھونس دیا۔ مگن شاہ تو بکرا لگ رہا ہے، بز بز۔ مگن شاہ نے نقل اتاری اور کہے لگانے لگا۔ ہنستے وقت اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا گول مٹول جسم زور زور سے ہلنے لگا۔ دوسرا لڑکا جس کی ناک چپٹی تھی اور ننھی آنکھیں مندی سی تھیں، اس نے اپنا کان مگن شاہ کی تون سے لگا دیا جہاں خالی آتیں زور زور سے گڑگڑا رہی تھیں۔ مگن شاہ، تیرے پیٹ میں کتے بھاگ رہے ہیں، بھاگ جلدی۔ چھوکرے بھاگو یہاں سے، تمہیں اس معصوم کی ہنسی نہیں اڑانی چاہیے۔ جو 3 ضرورت مند آئے تھے ان میں سے ایک نے لڑکوں کو ڈانٹا۔ سچ مچ مگن شاہ ہم جیسا بھولا ہے، ذرا سی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھی نے رائے زنی کی۔ لڑکے بھاگے اور ان کے پیچھے پیچھے مگن شاہ بھی بز بز کرتا ہوا دوڑا۔ خانقاہ میں کچھ اور متقدین بھی آ گئے۔ سبھوں کے ہاتھوں میں پیر کے لیے نذرانہ تھا۔ کوئی انڈے لے کر آیا تھا تو کسی کے ہاتھوں میں دہی کی ہانڈی تھی اور کوئی پنیر یا جو کا آٹا ساتھ لایا تھا۔ واجد اپنے حجرے سے باہر آ کر خاموش اور پروقار کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں تسبیح پھر رہی تھی۔ اس نے کسی کو تعویذ دی اور کسی کو دعا۔ سوائے دعاؤں کے چند الفاظ کے اس کے منہ سے کوئی اور آواز نہیں نکلی۔ لوگ اس کی جانب تیز بڑھتے لیکن ہاتھ ہلا کر وہ انہیں پرے کر دیتا۔ کسی ضرورت مند نے اس کے کرتے کے دامن کو پکڑ لیا۔ واجد نے آنکھیں نکال کر اسے اس طرح گھورا کہ وہ ڈر کر دور ہٹ گیا۔ برآمدے میں کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر لگ گیا تھا لیکن واجد نے ان پر نگاہ نہیں ڈالی۔ اچانک وہ کڑک کر بولا، اب تم لوگ جاؤ۔ جیسے کسی بادشاہ کا حکم تھا۔ وہ ضرورت مند جن میں واجد کے مرید بھی تھے وہ سب چلے گئے۔ اس نے نورا اور شادہ کی جانب دیکھا بھی نہیں، جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے حجرے کے اندر گیا اور دروازے کو بند کر لیا۔ نورا نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ واجد کی بزرگی کی اطلاع غلط نہیں تھی، وہ واقعی اللہ والا بن چکا تھا۔ شاداں پر واجد کا خوف بدستور تھا، لیکن اس نے جو بھی دیکھا وہ اسے دلچسپ محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد مگن شاہ واپس آیا۔ وہ اپنے گیلے کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ اس نے برآمدے میں رکھی کھانے پینے کی اشیاء کو اٹھا کر خالی کوٹری میں رکھ دیا اور اس کے بعد برآمدے میں جھاڑو دینے لگا۔ وہ کچھ بدبدا رہا تھا جسے نورا نہیں سمجھ سکی۔ وہ کبھی کبھی دبی آواز میں وہ شاداں سے اس کا حال پوچھ لیتی جو اب خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مگن شاہ جب جھاڑو دے چکا تو برآمدے میں پڑے 2 مٹکوں کو اٹھا کر ڈھلان پر جو چشمہ تھا وہاں سے ان میں پانی بھر کر لے آیا۔
دونوں مٹکے وزنی تھے، لیکن مگن شاہ کے چلنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت گاؤں کا مکھیا حسین داد آیا، جس کے ساتھ اس کا چچا زاد بہنوئی شریف بھی تھا۔ پنجنی کے چند بزرگ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ کوٹری سے پھٹی پرانی دریاں نکال کر مگن شاہ نے برآمدے میں بچھا دیں۔ اذان دینے کے فرائض حسین داد ادا کیا کرتا تھا۔ جب وہ اذان دینے لگا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آسمان کی جانب اٹھے چہرے پر جذب و رقت کی وجہ سے تناؤ آ گیا۔ واجد حجرے سے باہر آیا، آنکھوں کے اشارے سے اس نے نوراں اور شاداں کو نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ دونوں نے مٹکے سے پانی نکال کر وضو کیا اور ساتھ کی کوٹری میں نماز کی ادائیگی کے لیے چلی گئیں۔ سبھی خشوع و خضوع کے ساتھ واجد کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صف میں مگن شاہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ نمازیوں کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے نوراں نے نماز کے ارکان ادا کیے اور شاداں نے بھی وہی کیا۔ نماز کے بعد واجد پر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بھنچے ہوئے ہونٹ اور اس کی گھورتی آنکھوں سے اس کا تکبر صاف عیاں تھا۔ وہ سبھوں سے بے نیاز حجرے کے اندر چلا گیا۔ نوراں اور شاداں کو دیکھ کر گاؤں والوں کو حیرت ضرور ہوئی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ دونوں ضرورت مند ہیں جو کہیں دور سے آ کر خانقاہ میں رک گئی ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ خانقاہ پر خاموشی چھا گئی، ایک مکمل سکوت۔ خانقاہ کی دو خالی کوٹریوں سے جھانکتی نیم تاریکی، تیسری کوٹری کا دروازہ بند اور وہاں پر ہیبت پیر۔ پہاڑ پر بنی خانقاہ کی بلندی کی وجہ سے اس کے آنگن میں باطل کا آ کر رک جانا، جس کی دھن میں بدبداتا اور مسکراتا ہوا موٹا مگن شاہ، جو ہاتھوں اور سر کو بے مقصد ہلا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر مٹی کے گھروں کی بستی اور وہاں جاتی پگڈنڈی جو گھنے درختوں کے درمیان گزرتی تھی، اور خانقاہ کے پاس اخروٹ کے درخت پر پھڑپھڑاتی سبز جھنڈی۔ اس عجیب سی جگہ میں ایک عجیب سا اسرار تھا۔ شاداں کو محسوس ہوا، ساتھ ہی اسے خوف بھی آیا۔ اپنی ماں کے قریب ہو کر اس نے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اور اندھیرا ہونے سے پہلے ٹیڑھی آنکھ والی فضلاں آ گئی اور چولہا جو برآمدے میں تھا اس میں آگ جلا کر روٹیاں پکانے لگی۔ دو عورتوں کو دیکھ کر اسے جستجو ہوئی۔ نورا نے چند الفاظ میں بتا دیا کہ وہ چپچاک کی رشتہ دار ہیں، اور پھر وہ فضلاں کو نظر انداز کر کے شاداں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے اگر زیادہ باتیں کی تو کہیں اس کے آنے کا راز نہ کھل جائے۔ جب روٹیاں پک گئیں تو فضلاں ایک کوٹری سے وہ ہانڈی لے آئی جس میں مکھن تھا۔ مگن شاہ چند روٹیاں اور مکھن حجرے کے اندر لے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو مکھن سے تر ایک روٹی اس کے ہاتھوں میں تھی، جسے وہ تیزی سے چبا رہا تھا۔ نورا نے فضلاں کو بتایا کہ وہ اور شاداں بھوکی ہیں۔ فضلاں کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ اس نے مگن شاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے کھا لو ورنہ ایک دن وہ ہم سب کو کھا لے گا۔ نورا نے چپکے سے اس کے ہاتھوں میں 1 روپیہ رکھ دیا۔ فضلاں خوش ہو گئی۔ اس نے ماں اور بیٹی کے لیے جلدی سے روٹیاں بنا دیں۔ شام کے وقت نورا نے کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ فضلاں کو اطمینان ہو گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نورا نے شاداں کو کہا کہ واجد کا کھانا حجرے میں لے جائے۔ شاداں ڈری ہوئی حجرے میں گئی اور واجد کے سامنے روٹیاں، دہی اور ساگ لگا دیا۔ لالٹین کی روشنی میں واجد کی نگاہیں شاداں کے چہرے پر پڑیں، پھر اس کے بڑے بڑے پستانوں اور رانوں پر پھسلیں۔ اللہ توبہ، دل ہی دل میں کہہ کر اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ شاداں کو محسوس ہوا کہ اس کے سامنے پیر نہیں بلکہ ببول کا درخت تھا، جس کی خاردار ٹہنیاں اس تک آئیں اور اپنے کانٹوں سے اس کے لباس کو نہ صرف تار تار کیا بلکہ اسے زخمی بھی کر دیا۔ شاداں تیزی سے حجرے سے باہر نکلنے لگی۔ گھبراہٹ میں دہلیز سے اسے ٹھوکر لگی۔ ایک سسکی اس کے منہ سے نکل گئی۔ واجد کو محسوس ہوا کہ اس نے ابھی نوراں کو دیکھا تھا اور سسکی اسی نے لی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی آغوش میں وہ لیا کرتی تھی۔ واجد کو اپنا جسم گرم ہوتا محسوس ہوا۔ کن پٹیوں میں کوے پھڑپھڑانے لگے اور ان کی کائیں کائیں سننے لگا۔ واجد کو لقمہ نگلنا مشکل محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شاداں گھبرائی ہوئی حجرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نوراں ابھی تک چولہے کے پاس مصروف تھی۔ اس کے گرد مکئی کی روٹیوں کی گرم خوشبو لہرا رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھی فضلاں جمائیاں لے رہی تھی۔ ان سے ذرا دور مگن شاہ دونوں ہاتھوں سے کھانے میں مشغول تھا۔ کسی وجہ سے وہ چولہے سے دور تھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ جب کبھی چولہے میں جلتی لکڑی چٹکتی تو مگن شاہ کانپ جاتا اور اس کے منہ سے ڈری ہوئی آواز منمناتی ہوئی نکلتی، لیکن کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ وہ ایک بے معنی وجود تھا، ایک کبوتر جس کے پر نچے تھے اور جو اڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ خانقاہ کے باہر دور دور تک تاریکی تھی اور اس تاریکی سے مدھم اور ناآشنا آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں درختوں کی شاخوں سے آ رہی تھیں جس پر پرندے آرام کرنے کے لیے بسیرا کر رہے تھے، اور آسمان پر بے شمار منور کھڑکیاں کھلی تھیں جن سے تارے جھانک رہے تھے اس دنیا کو دیکھنے جو انہیں ہر رات اجنبی اور عجوبہ نظر آتی تھی۔
عشاء کی نماز بھی باجماعت ہوئی۔ نماز کے بعد فضلاں چلی گئی۔ خانقاہ میں 4 افراد سونے کی کوشش کرنے لگے۔ واجد کی نیند غائب تھی۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ شاید نوراں چپکے سے اس کے پاس آ جائے۔ حجرے کے باہر مگن شاہ خراٹیں لے رہا تھا۔ اس کی گہری نیند ایسی نشہ تھی جس سے اس کا جاگنا محال ہوتا تھا۔ اگر نوراں اس کے پاس آتی تو مگن شاہ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ماضی میں کبھی کبھی واجد کو خیال آتا کہ کالا دیو پر سچ مچ کوئی پراسرار کالا دیو ہے جو اسے زیر کرنے چلا آتا ہے اور اسے گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے لڑ کر اور اسے شکست دینے کے بعد اسے اب بھی سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن آج اسے شکست دینا مشکل محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ آج جب اسے نورا ملی تھی تو اس کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی اور وہ ٹانگوں کو پھیلائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے باتیں کرتی رہی تھی، حالانکہ ماضی میں وہ ہمیشہ اس کے سامنے سمٹی سمٹائی آنکھیں جھکائے اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ واجد کے ہاتھ اور پیروں میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی شریانوں میں گرم خون کا شور اسے بے چین کرنے لگا۔ دل کی تیز، بہت تیز دھڑکنوں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے کروٹیں بدلیں، خدا کو یاد کیا، دعائیں مانگی، لیکن سب بے سود۔ وہ اٹھ کر حجرے کے باہر آ گیا۔ جس کوٹری میں نورا اور شادہ سو رہی تھیں اس کے بند دروازے کے باہر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے ایک ہاتھ دروازے پر رکھا اور دھیمے سے پکارا، نورا، نورا۔ شاہ جی جاؤ، اللہ اللہ کرو۔ کوٹری سے نورا کی آواز آئی۔ واجد دم بخود ہو گیا۔ اس کی پاک دامنی تار تار ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی ایک کمزور انسان تھا جسے بہکنے میں دیر نہیں لگی، لیکن نورا بہتر انسان ثابت ہوئی۔ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی بہت کم جانتا تھا۔ ندامت کی وجہ سے اس کا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنے حجرے میں آ کر بسترے پر پڑ گیا۔ دوسرے دن اسے نورا سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح پیش آتی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ چند روز گزر گئے۔ نورا خانقاہ کے شب و روز کی عادی ہو گئی۔ اسے اور شاداں کو گاؤں میں جانے سے واجد نے پہلے دن ہی منع کر دیا تھا، اس لیے ادھر دونوں نہیں گئیں اور نہ ہی نورا نے کوئی ایسی ضرورت محسوس کی۔ دونوں کے لیے فضلاں غنیمت جان تھی جس سے دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کا مکھیا حسن داد خوش خوش خانقاہ آیا جہاں سے ضرورت مند جا چکے تھے۔ نورا اور شادہ چشمے پر نہانے گئی ہوئی تھیں اور مگن شاہ بھی وہاں نہیں تھا۔ حسن داد نے اپنی پگڑی کسی اور اپنی گول داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا حجرے کے اندر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر واجد خوش ہو گیا۔ حسن داد وہ خوش نصیب تھا جس سے واجد کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا۔ خانقاہ کی مرمت، میرپور سے واجد کے لیے ماچس، کراسن کا تیل اور تعویذ لکھنے کے لیے کاغذات لے آنا وہ خدمات تھیں جنہیں وہ واجد کے لیے انجام دے دیتا تھا۔ حسن داد کے انکار کے باوجود واجد ساری چیزوں کی قیمتیں ضرور ادا کیا کرتا تھا۔ حسن داد نے جھک کر واجد کو سلام کیا۔ واجد نے سلام کا جواب دیا اور مشفقانہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ حسن داد خاموشی سے واجد کے پاؤں دبانے لگا، پھر کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے بولا، شاہ جی ہم لوگ بہت خوش ہیں، اب آپ کی گدی کبھی خالی نہیں ہوگی۔ وہ اس جائے نماز کی جانب اشارہ کر رہا تھا جس پر واجد بیٹھا ہوا تسبیح گردان رہا تھا۔ کیا مطلب؟ واجد نے حیرت سے پوچھا۔ تسبیح پر اس کی انگلیاں رک گئی تھیں اور وہ حسن داد کو گھور رہا تھا۔ اس لڑکی پر خدا کی رحمت ہو جسے تمہاری خالہ نورا اپنے ساتھ تمہارے لیے لائی ہے۔ میرے لیے؟ نورا میری خالہ ہے؟ واجد حیرت اور غصے سے بولا۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ عرفان کی ایسی منزل پر تھا جو بڑے بڑے بزرگوں کو میسر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں نورا کی طلب ہونی، اس کا رات کے وقت نورا کو اپنے پاس بلانے کے لیے جانا، ان سب انہونی نے اسے ایک معمولی انسان بنا دیا تھا اور نورا نے سب کچھ جان لیا تھا اور اس کے سامنے اب وہ بے بس تھا۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتی تھی۔ واجد اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حسن داد پر واجد کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا، پیروں کے پیر تمہاری خالہ کی بیٹی شاداں کو تمہاری بیوی بننا چاہیے۔ وہ کمسن ضرور ہے لیکن وہ مضبوط ہے۔ تمہاری خدمت کرنے میں اس کے ہاتھ پیر کبھی ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ واجد ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ 14 سال کے عرصے میں نورا دلیر اور اپنے ارادوں کو خفیہ رکھنے میں ماہر بن چکی تھی۔ بغیر کسی یار و مددگار کے ایک طویل سفر طے کر کے انجانی منزل تک پہنچ جانا کسی ادنا عورت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتی تو اس کی پیری بزرگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ کبھی اس کی محبوبہ رہ چکی تھی اور اس کے جسم کے ساتھ واجد جیسے مرشد انسان نے عیش کیا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سب کیوں ہوا واجد کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ زندگی کی بہتی ندی کہاں رکتی ہے، کدھر جاتی ہے، اس پر واجد نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ جس مقدس کتاب کو اس نے حفظ کیا تھا اس کی بابت اسے یہی بتایا گیا تھا کہ دنیا کا سارا علم اسی میں ہے، اسے جان لو پھر کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خدا کے قریب ہونے کی کوشش کی اور اس نے اسے پا لیا۔
مال و دولت کی اسے خواہش نہیں ہوئی۔ اس دور دراز جگہ میں جو نیکیاں کر رہا تھا اس سے ہمیشہ اسے دلی سکون ملا۔ عورت کی قربت کی اسے خواہش ہوئی تو ہمیشہ نورا اس کے سامنے آ گئی۔ اسی چاہت سے مجبور ہو کر وہ اس رات اس کی کوٹری کی جانب گیا تھا، لیکن نورا نے اسے گناہ کرنے سے روک دیا اور اس کے زہد و تقویٰ پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس رات کے بعد وہ اپنی نظر سے گر گیا تھا۔ اس نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی تھی کہ نورا کی طلب نہ ہو، اس کی جانب گناہ کے لیے قدم نہیں بڑھے۔ گو اس کے جسم کو حاصل کرنے کی خواہش اس نے پھر نہیں کی، لیکن اسے ارد گرد دیکھنے اور اس کی آواز سننے کی خواہش سے وہ نجات نہیں پا سکا۔ یہی نہیں بلکہ شاداں کی جو مشابہت اپنی ماں سے تھی، اس لیے اسے دیکھ کر اس کے دل میں نرمی آ جاتی تھی۔ اس کا آنکھوں کے سامنے ہونا اسے بھلا لگتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ایسے احساسات سے دور رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور آج یہ سننا کہ نورا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہے، اس نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاداں سے اس کی شادی کی بابت نورا سوچ سکتی ہے۔ لیکن بامشکل واجد کی زبان سے نکلا، پیروں کے پیر تمہاری زبان تالو سے چپکی ہے، ایسی باتوں میں ہاں کہہ دینا آسان نہیں ہوتا، چپ رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میرے لیے جب لڑکی چنی گئی اور مجھے اس کا علم ہوا تو میں جان کر بھی چپ رہتا تھا۔ میری بیوی اس وقت 10 سال کی ہرن تھی، آج کی طرح موٹی بھینس نہیں، اور میں اس وقت 12 سال کا چیتا تھا، مٹی سے بھری بوری نہیں، جیسا کہ میری بیوی کہتی ہے۔ حسن داد کا سر جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ حسن داد، کیا تو باولا ہو گیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ پیر بادشاہ، بے شک گالیاں دو بلکہ مارو بھی۔ تمہارا جوتا سر پر رکھ کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ ٹیڑھی آنکھوں والی فضلہ کا بھیجا نرم ضرور ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ شاداں جب ماں باپ کے پیٹ میں تھی تو تمہارے جنتی ماں باپ نے یہ کہہ کر شادی طے کر دی تھی کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ہماری بہو بنے گی، لیکن تم اللہ کی تلاش میں نکل گئے اور اپنی خالہ کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ جب اسے تمہارا پتہ مل گیا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ گئی، اور اب وہ مبارک دن آ گیا ہے۔ تمہارے بزرگوں کا چاہا اب پورا ہونے والا ہے۔ خدا نے اس نیکی کے لیے ہمارے گاؤں کو چنا ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا اس گدی پر بیٹھے گا۔ اس کے پاس بھی مریدوں کی بھیڑ ہوگی، وہ ہمارے گاؤں سے ضرورت کی چیزیں خریدیں گے، پنجنی والوں پر اللہ کی برکت رہے گی۔ حسن داد ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ ایک مدت سے واجد کا تعلق گاؤں والوں سے تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بے تکی باتیں کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ہوا جب ایک فوجی افسر وردی میں ملبوس کسی وجہ سے سر پر بڑی سی پٹی باندھے ادھر سے گزرا تو پنجنی میں مشہور ہو گیا کہ پاک فوج میں سکھ بھرتی ہو گئے ہیں۔ لیکن آج حسن داد کی بے تکی باتوں کا تعلق واجد کی ذات سے تھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا حسن داد کو تک رہا تھا۔ حسن داد، تو یہاں سے جا، تیری باتیں مجھے بری لگی ہیں، میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے، واجد خشک لہجے میں بولا۔ حسن داد بغیر واجد کی جانب پشت کیے اس کی خفگی سے سہما ہوا حجرے سے نکل گیا۔ پیر سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ بسترے میں بری حرکت تو کرنی پڑتی ہے۔ پیر بادشاہ اسی لیے ناراض ہو گیا، حسن داد سوچ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد واجد تذبذب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نورا کو ایسی محمل بات گڑنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ اس الجھن کو نورا ہی سلجھا سکتی تھی۔ وہ اور شاداں واپس آ گئی تھیں، ان کی گفتگو کو وہ سن سکتا تھا۔ نورا، وہ کرخت آواز میں پکارا۔ نورا حجرے میں داخل ہوئی۔ بارش سے دھلی پکی گندم کی طرح اس کی رنگت حجرے میں دمکی۔ وہ تن کر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی تھی، کبڈی کے اس کھلاڑی کی طرح جو مخالف کھلاڑیوں کے نرغے سے فتح یاب نکل آتا ہے۔ نورا، فضلہ کیا فضول باتیں میری شادی کی بابت بولتی پھرتی ہے؟ میں نے اسے بتایا ہے، نورا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کہ تو میری خالہ ہے۔ تو کیا لوگوں کو سچ بتا دیتی کہ ہم دونوں ننگے ہو کر ساتھ سو چکے ہیں؟ لیکن تیری بیٹی سے میری شادی؟ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، نورا نے جواب دیا اور واجد سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ملتجی نگاہیں واجد پر گڑی تھیں۔ کیا اسی وجہ سے تو پنجنی آئی؟ میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا شاہ جی۔ تم مجھے جب چھوڑ کر آ گئے تو مجھے گاؤں سے نکال دیا گیا، مجھے نیچ لوگوں کی بستی میں رہنا پڑا، میں بھی انہی کی طرح نیچ بن گئی، چور اور ڈاکوؤں کی پناہ مجھے لینی پڑی۔ پھر میری بیٹی پر میرے کمینے شوہر کی بری نگاہ پڑنے لگی۔ شاداں کو میں کس سے بیاہتی؟ میں نے سوچا کہ تمہاری مدد سے تمہارے کسی مرید سے شادی کرا دوں گی، لیکن تمہیں اجاڑ دیکھ کر میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے اب تک اپنا گھر کیوں نہیں بسایا ہے۔ شاداں بالکل میری طرح ہے، میری طرح باتیں کرتی ہے اور چلتی پھرتی ہے، وہ میری جوانی ہے، تم اس سے بیاہ کر لو۔ نورا کے دونوں ہاتھ واجد کی جانب پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ اس سے بھیک مانگ رہی ہو۔ واجد کا سر جھکا تھا۔ نورا سچ بولی تھی، جیسے اسے پتا تھا کہ واجد سے اس کی محبت آخری ثابت ہوئی۔ آگ لگی، خوب بھڑکی اور کبھی نہیں بجھی۔ اس کی چنگاریوں کو وہ ہمیشہ محسوس کرتا رہا تھا۔
شب و روز کی عبادتوں سے اگر اسے آسودگی ملی تھی تو بہت ساری راتیں اس کی یاد میں کنکریوں پر کروٹیں لیتے واجد نے گزاری تھیں۔ اس کی زندگی میں ایک جانب اس کے کشف و کرامات اور معبود حقیقی سے قربتوں کا باغ تھا، تو دوسری جانب اپنی محبوبہ کے بغیر اس کی زندگی ریت کا سمندر تھی۔ نوراں اس المیہ کو اس رات جان گئی تھی جب وہ اس کی کوٹری کے دروازے کے پاس کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ میں شادہ کی طرح جوان نہیں، واجد دبی زبان میں بولا۔ مرد کبھی نہیں سوکھتا شاہ جی، مجھے کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں نوراں۔ ضرور ہے شاہ جی، میں تمہاری نہیں بن سکتی۔ نوراں وہ نہیں رہی، گزرے ہوئے 14 سالوں نے جو چھین لیا وہ مجھے کبھی نہیں مل سکتا۔ اپنی زندگی کو جاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہیں نوراں ہی دے رہی ہوں۔ سامنے واجد کو اداس بیٹھا دیکھ کر نوراں کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ واجد کے چہرے پر وہ لکیریں تھیں جنہیں عمر رفتہ نے اپنے تیز ناخنوں سے کھرچ کر گہرا کیا تھا۔ اس کے چہرے کی ویرانی کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے۔ واجد نے سر اٹھایا اور پوچھا، نوراں، تو نے اپنے خاوند کی بابت فضلاں کو کیا بتایا؟ میں نے کہہ دیا کہ اس کے چہرے کے پاس کسی نے مذاق میں پھلجھڑی چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے چنگاریاں اس کی آنکھوں میں چلی گئیں اور وہ اندھا ہو گیا، اور اس وقت سے وہ اپنی ماں کے پاس ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ جھوٹ بولنے میں تو بڑی طاق ہو گئی ہے۔ مجبور کے لیے جھوٹ سچ ایک ہیں شاہ جی۔ اگر میں انکار کر دوں تو پھر میں اور شادہ اسی خانقاہ میں بھیک مانگ کر گزارا کریں گے۔ نوراں کے لہجے میں دھمکی تھی۔ جو عورت اتنی دور سے بغیر کسی یار و مددگار کے یہاں تک آ گئی تھی، وہ مزید خطرہ مول لے سکتی تھی۔ واجد کچھ سوچتے ہوئے بولا، نوراں جا، جب میں بلاؤں پھر آنا، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ نوراں باہر چلی گئی۔ اس کے سست چہرے کو دیکھ کر شاداں کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حجرے کے اندر نیچی آواز میں باتیں ہوتی رہی تھیں۔ ماں اور اس عجیب و غریب پیر کے درمیان جو رشتہ تھا، اس کی نوعیت وہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ اتنے سارے لوگ خانقاہ میں آتے تھے، لیکن ان میں سے پیر و مرشد کی بات چیت برائے نام ہوتی تھی۔ لیکن اس کی ماں بغیر کسی جھجک کے حجرے میں چلی جاتی تھی اور دیر تک پیر سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد واجد دیر تک سوچتا رہا۔ اسے عورت کی طلب رہی تھی، لیکن خواہشوں کی رنگ برنگی تتلیوں کو اس نے زہد و تقوی کے جال میں بند کر دیا تھا۔ نوراں نے اس جال کو توڑ دیا تھا اور تتلیاں اس کے گرد اڑ رہی تھیں۔ شاداں سے شادی کے بعد اس کے سراپے میں اسے نوراں ہی نظر آئے گی۔ اس سوچ کے ساتھ اس کے دل میں شاداں کے لیے وہی نرمی آ گئی جو اسے اکثر محسوس ہوتی تھی۔ اگر نوراں نہ ہوتی اور اسے شاداں ملتی تو کیا وہ اس کی جانب ملتفت نہیں ہوتا؟ اس کے دل نے اس بات کا جواب ہاں سے دیا۔ شام کی نماز کے بعد خانقاہ پر پاس کے پہاڑوں اور جنگلوں پر بسنے والی خاموشی چھا گئی، اور آسمان سے وہ تاریکی اتر آئی جو انسان کے گناہ اور ثواب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ چولہے میں آگ روشن تھی۔ پاس بیٹھی نوراں اور شادہ کے سر سے دوپٹہ سرک آیا تھا، اور ان کی سیاہی مائل کرتے کی آستینیں چڑھی تھیں۔ ان کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور آگ کی گرمی سے ان کے چہرے پر تمتماہٹ تھی۔ دور سے برآمدے میں جلتے چولہے کی روشنی میں نوراں اور شادہ کسی ماورائے وجود کی طرح متحرک نظر آ رہی تھیں، اور مگن شاہ اخروٹ کے درخت کے نیچے کھڑا اوپر شاخوں پر بیٹھی چڑیوں سے بے معنی باتیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ہنسنے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کی آواز آ جاتی۔ ماں، مگن شاہ کیا بول رہا ہے؟ پگلا ہے، دیوانے طوطے کو کچھ کہہ رہا ہوگا۔ نوراں نے بغیر بیٹی کی جانب دیکھ کر ہنس کر جواب دیا۔ جب کھانا پک گیا تو نوراں روٹی اور دال لے کر حجرے میں گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے واجد چونکا نہیں۔ اس نے قدموں کی آواز سے نوراں کا اندر آنا جان لیا تھا۔ وہ لالٹین جلانے میں مصروف تھا، جس کی روشنی اس کی الجھی زلفیں اور داڑھی کو نمایاں کر رہی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں نے لمحے بھر کے لیے نوراں کا جائزہ لیا اور پھر لالٹین پر مرکوز ہو گئیں۔ واجد کا محیب سایہ حجرے کی کھردری دیوار پر پھیلا تھا۔ نوراں نے اس کے قریب دری پر کھانا لگا دیا۔ دونوں کو کوٹ فتح خان میں اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ آج تو نے جو کہا ہے میں اس پر سوچتا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ روٹی توڑتا ہوا اور سر کو جھکائے ہوئے واجد بولا۔ نوراں کے انگ انگ میں جیسے کان اگائے۔ واجد جو کہنا چاہتا تھا اسے سننے کے لیے وہ بے چین ہو گئی۔ شاداں جس کوکھ سے پیدا ہوئی ہے اس میں میرے تخم بھی گرے تھے، اس سے میری شادی جائز نہیں۔ واجد کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ روٹی کے ٹکڑے کو منہ تک لے جانا بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے فرش پر تھیں۔ نادار کی مدد ضرور جائز ہے، خدا سے پوچھ لو، جہاں تمہارا بیج گرا وہاں کوئی فصل نہیں ہوگی۔ اجاڑ کوکھ کے آنسوؤں میں وہ بیج بہہ گئے۔ ایسی سوچ بیکار ہے شاہ جی۔ نوراں کے سادہ فلسفے کے سامنے واجد کا سارا علم، اس کی ساری عبادتیں بے بس ہو گئیں۔ اس کے وجود میں وہ قدیم انسان جاگ اٹھا جو زندگی کے پیچیدہ پہلوؤں کو نہیں سمجھتا، جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو کچھ بھی سامنے ہو اسے جھپٹ کر لے لیتا ہے۔ میں نے ایک بار تجھے مجبور چھوڑ دیا تھا،
جس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہا۔ تیرے دکھ کو اپنانا میرا فرض ہے۔ میں شادہ سے بیاہ کر لوں گا۔ اللہ کی برکت تم پر ہو۔ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر نورا بولی۔ اس کی قسمت اس طرح اچانک بدل جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاخ سے ٹوٹا پتا ایک بار پھر اس سے جڑ جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے ہونے والے داماد کو گلے سے لگا لے، لیکن وہ رک گئی۔ میری شادی کے بعد کیا تو یہیں رہے گی؟ واجد نے نورا کو غور سے تکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شاہ جی، میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، اسے کہہ دوں گی کہ شادہ اغوا ہو گئی ہے۔ واجد نے اطمینان کا سانس لیا۔ نورا کی موجودگی میں کہیں اس سے کوئی خطا نہ ہو جائے، واجد کو اس کا ڈر تھا۔ نورا مسکراتی ہوئی حجرے سے باہر نکلی اور برآمدے میں بیٹھی شاداں کو گلے سے لگا کر بولی، تو پیر جی کی دلہن بننے والی ہے، وہ بزرگ ہے، تیری حفاظت کرے گا اور تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اسی لیے اچھے لوگوں کو دیندار بناتا ہے۔ چند لمحے کے لیے شاداں ہکا بکا ہو گئی، پھر شرما کر اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ کیا یہ سچ مچ ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا متبرک انسان کیا میری جیسی ایک عورت سے شادی کرے گا؟ اسے اپنی کوکھ میں کوئی شے لرزتی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا جس کی باہیں اب بھی شادہ کے گرد تھیں۔ نورا نے شادہ کی آنکھوں میں خوف کی تحریر کو پڑھ لیا۔ ماں، مجھے شاہ جی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بزرگوں سے خوف آنا چاہیے، بغیر اس ڈر کے انسان نیک نہیں بن سکتا شادہ۔ لیکن ماں، شادہ کا ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا، تو اگر اپنے حواس درست رکھے گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کی صورت اپنے ماں باپ سے اکثر ملتی جلتی نہیں ہوتی۔ تو معصوم ہے، معصوموں کا اللہ نگہبان ہوتا ہے۔ نورا بڑے یقین سے بولی اور شاداں کو اور بھی مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں، تو نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تیرا کوئی رشتہ دار اتنا بڑا بزرگ ہے۔ جب لوگ دور جا بسے ہوں، ملنا جلنا نہ ہو، اچھے برے کی خبر نہیں آتی ہو، پھر کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ ماں کی باتوں سے شاداں کو بڑی تقویت ہوئی۔ وہ المیہ جس نے اسے خود کو ذلیل و خوار سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا، جس نے اس کے حسین خوابوں کو گندے پانی میں ڈبو دیا تھا، وہ المیہ مٹ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے ہونے والے شوہر کا پروکار چہرہ آ گیا۔ حجرے سے بلند ہوتی اس کی شیریں تلاوتیں شاداں کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اس کے مریدوں کا سہمے ہوئے اس کے حجرے میں جانا، فوجیوں کا اس کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہونا، سب کچھ شاداں کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اسے واجد کے لیے ایک عجیب سے اپنے پن کا احساس ہوا۔ وہ اپنے خاوند کی ہر طرح خدمت کرے گی، اسے ہمیشہ خوش رکھے گی، نمازیں پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ شاداں نے تہیہ کر لیا۔ ماں اور بیٹی دیر تک سرگوشیوں میں باتیں کرتی رہیں۔ نورا سرگوشیوں میں کچھ بولتی اور شاداں ایک دو لفظ میں سر جھکائے جواب دے دیتی۔ بیٹی کو ماں بتاتی رہی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ زندگی کی تلخیوں نے جو چالاکیاں نورا کو سکھائی تھیں انہیں وہ شاداں کو بتا رہی تھی۔ معصومیت اور سادگی کے ساتھ ہوشیاری اور خاموشی بھی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔